پاکستان اور انڈیا میں کشمیر کے مسئلے پہ. اب یہ مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں چونکہ ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ اس وقت وزیر خارجہ تھے جناب ایوب خان کی کیبنٹ میں, اور ان کو ڈیڈی بھی کہا کرتے تھے. پاکستان میں بیسیکلی سلیکٹڈ تو وہ بھی سلیکٹڈ ہی تھے, اور یہ آن ریکارڈ بات ہے کہ ڈیڈی کہتے تھے یہ جو مسٹر ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں پاکستان بعد میں پاکستان پیپلز پارٹی میں. اب انہوں نے جو پرپوز پلان بنایا تھا جس کو آپریشن جبرالٹر کہتے ہیں, 65 کے وار کو آپریشن جبرالٹر کہتے ہیں. یہ جبرالٹر بیسیکلی جبل طارق جگہ ہے جہاں پہ مسلمانوں نے اسپین پہ حملہ کرنے کے لیے کشتیاں جلائی تھیں. انہوں نے اسی جبرالٹر کو اٹھا کے اس جو آپریشن تھا 1965 کا, اس کو انہوں نے جبرالٹر قرار دے دیا. جنگ ہو گئی, پاکستان نے بھی حملہ کیا, انہوں نے 17 روزہ جنگ ہوئی. اب ان 17 روزہ جنگ کے بعد چائنا نے انڈیا کو ڈیڈ لائن دے دی. اس وقت انڈیا کو یہ ڈیڈ لائن دی کہ اگر آپ لوگوں نے ہماری یہ سرحدی تنازع حل نہ کیا تو پھر ہم بھی جنگ کریں گے. اب جیسے ہی امریکنز کو یہ بات پتہ چلی تو امریکنز نے اپنا الائی رکھنا تھا. یہ جو بنیے کا بیٹا جو ہندوتوا کے نام پہ کھڑا ہے, ان کے تکے کباب بنیں گے, امریکنز کے ذریعے سے بنیں گے اور چین کے ذریعے سے بنیں گے. چین ان کو صحیح ان کے تکے کباب بنائے گا اور یہ بلی چڑھیں گے. ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی امریکنز کی شی پہ. ویسے بھی امریکنز کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی. 27 فروری کو پاکستان کے سپوتوں نے جب ان کے وہ جو طیارے جن کے یہ فرانس کے مشہور طیاروں کا ذکر کر رہے تھے, ہمارے JF-17 تھنڈر نے ان کا جو ملیا میٹ کیا, اور ابھی نندن جو کہتے ہیں ٹی از فنٹاسٹک, اور ٹی از فنٹاسٹک کر کے تو وہ اس رفو چکر ہو گیا. ہم نے تو صرف اس لیے کہ ہم ابھی چاہتے ہیں کہ ہماری جو امن کی خواہش ہے یہ ہماری کمزوری نہیں ہے, ہماری عوام کی کمزوری نہیں ہے, حکومت کی پالیسی میکر کی ہو سکتی ہے. یہ عوام جس دن بھی اپنی ٹھان لیں گے, یہ انڈیا پاکستان کے کرکٹ میچ میں آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, تو انڈیا پہ حملہ ہوگا تو یہ تو آ جائیں گے میدان میں. تو پھر کیا ہوا, 65 کی 17 روزہ جنگ ہوئی. یہ بات آن ریکارڈ ہے کہ جنرل ایوب کو امریکن سفیر نے ڈائریکٹ جنرل ایوب کو نہیں کہا, بلکہ یہ کہا کہ اگر آپ نے, چونکہ لال بہادر شاستری اس وقت وزیر اعظم انڈیا تھے اور تاشکن جگہ پہ رشیا نے کمپرومائز کرا کے ان کو جنگ بندی کا کر کے تو ان کو وہاں بلوا لیا کہ آپ تاشکن میں آ جائیں, تو وہاں پہ یہ ایگریمنٹ پیکٹ سائن کر دیتے جو تاریخ میں معاہدہ تاشکن کہلاتا ہے. تو جنرل ایوب بھی وہاں پہ گئے. اب جنرل ایوب کو یہ کہا گیا کیونکہ چائنا نے ڈیڈ لائن دے دی ہوئی تھی. یہ ہم آج کے تنازع میں آپ کو بات سنیں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اس کو بڑے غور سے سنیں کہ آج کیا حالات بنے ہوئے ہیں اور 1960s میں جو اس عشرے میں کیا حالات بنے ہوئے تھے. آج اگر وہ ساری چیزیں, اس وقت تو چیزیں ڈیفیوز ہو گئی تھی, جنگ کی طرف نہیں گئے تھے چیزیں. آج جو ہے صورتحال زیادہ سنگین ہے, آج کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر جنگ ہوتی ہے تو چائنا اور پاکستان دونوں مل کے انڈیا کا جو دیا پاچا کریں گے, اور یہ کریں گے, اور یہ بالکل تیار ہے, اور انڈیا کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے. ادھر سے اگر امریکنز نے یوکرین سے اپنے میزائل نہ ہٹائے تو رشیا جو ہے وہ کم بیک کرے گا, کیونکہ رشیا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہ بیئر ہے, یہ ریچھ ہے. ریچھ ضدی ہوتا ہے, ریچھ اپنی ریچھ کی جو پریکٹسٹکس ہیں دنیا میں ان کو ریچھ کہا جاتا ہے, بیئر کہا جاتا ہے. ضدی ہوتے ہیں, اپنی ضد کو پوری کرتے ہیں. تو یہ کچھ کریں گے, جب یہ کریں گے کیوبا کی طرح کریں گے تو دنیا جو ہے یہ پوری عالمی جنگ کی طرف چلی جائے گی, تیسری عالمی جنگ کی طرف. تو آج اگر ہم اس دور میں دیکھیں تو جنرل ایوب نے جب معاہدہ تاشکند کیا, جب جو لال بہادر شاستری اور ان کے درمیان ہوا, امریکنز کی کوشش سے یہ ہوا, امریکنز نے پوری کوشش کی اس کو کریں, یہ سائن ایکٹ, یہ پیکٹ سائن کیا گیا, اور اس سائن کو جو پیکٹ ہے اس کو سائن کرنے کے بعد پھر بعد میں یہ آپ نے دیکھا کہ جنرل ذوالفقار علی بھٹو بھی اس کے خلاف ہو گیا اور پیپلز پارٹی بن گئی. پھر جنرل ایوب نے جو کیا, جو محترمہ فاطمہ جناح کو شکست ہو گئی, صدارتی جو ریفرینڈم تھا, اس کے بعد پھر الٹیمیٹلی جو یحییٰ خان تھے, عوامی تحریک چلی, اور یہ جنرل ایوب نے کہا جاتا ہے استعفیٰ دے دیا, اور پھر اس کے جو فالوڈ بائی جنرل تھے یحییٰ خان, انہوں نے پھر 1969 میں پاکستان کی تاریخ میں دوسرا مارشل لا لگایا. اب امریکنز جو تھے اس مارشل لا کے خلاف تھے, چونکہ امریکنز پالیسی ہے کہ جمہوریت کو ہم پروموٹ کریں گے, آمریت کو نہیں پروموٹ کریں گے. لیکن پاکستان میں جب مارشل لا لگے ہیں
اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ امریکی جو ہے ہاتھ ہوتا ہے. امریکی جو ہے اپنے مفادات کو, اور امریکی یہ بات کہتے ہیں جو پاکستان کے جو سیاستدان ہیں ان کے ساتھ معاملات کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جو پاکستان کے جو دوسری بیوروکریسی ہے, جو پاکستان کے جو پیچھے جس کو آج کل اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ اصل حکمران ہے پاکستان میں, ان کے ساتھ معاملات کرنا آسان ہوتے ہیں. اس لیے چونکہ یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں انہوں نے وہ کرنا ہوتا ہے. اور اس کی آخری مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. یہ ایبسلیوٹلی نوٹ کر کے جب بریفنگ کی گئی وزیر اعظم کو, تو اسٹیبلشمنٹ نے بریفنگ یہ دی کہ آپ کا اختیار ہے, کیونکہ ان کو بڑا اچھا آرٹ ہے. یہ بریف پوری کرنے کے بعد, ساری بریف کرنے کے بعد یہ بات بتاتے ہیں کہ بھائی جان آپ کا اختیار ہے. سر آپ کا اختیار ہے, ہمارا تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے, جو آپ کریں گے. بیسیکلی پیچھے کی پوری گیم ہوتی ہے کہ کسی طریقے یہ معاملہ ہمارے ہاتھ میں رہے, ان کے ہاتھ میں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی جو وزیر اعظم کا عہدہ ہے وہ کبھی بھی ون سنگل پیج پہ نہیں رہا. سیاستدانوں کے بھی قصور ہے, یہ تیاری نہیں کرتے, یہ محنت نہیں کرتے. تو آج ہم اپنی بات کو یہاں پہ کنکلوڈ کریں گے کہ 1969 کے ماشاء اللہ, یحییٰ خان کے ماشاء اللہ کے بعد ملکی حالات خراب تھے, عوامی تحریک چل رہی تھی. ادھر انڈیا نے 1971 میں بھی جنگ چھیڑ دی. اب یہ جو جنگ چھیڑ دی 1971 کی, اس جنگ میں سب کو مفتی بانی جو تھے ان کو انڈین سپورٹ کر رہے تھے, اور بڑے ایسے حالات واقع اگرتلہ سازش ہے, اس میں ایک پوری ڈیٹیل اس میں ہے, وہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے. لیکن امریکن جو تھے ان کا صرف یہ کردار تھا کہ انہوں نے انڈیا کو, یہ اندرا گاندھی کو یہ بات کہہ دی تھی کہ اگر اندرا گاندھی نے اگر پاکستان پہ, مغربی پاکستان پہ حملہ کیا تو ہمارا جو 7واں بحری بیڑا ہے وہ بحرہ ہند کی طرف منہ کر چکا ہے, تو پھر ہم انڈیا کو یہ کرنے نہیں دیں گے. اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے مبینہ طور پہ, جو ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس میں بتائی جاتی ہے کہ پاکستان کو سیمی اسٹیبل رکھنا امریکن پالیسی, فارن پالیسی کا ایک پلان ہے, ایک حصہ ہے. پاکستان کو کبھی بھی یہ نہ ختم ہونے دیں گے, نہ ہی پاکستان کو ترقی کرنے دیں گے. اور آپ پاکستان میں دیکھیں, ایک دور آتا ہے اس میں ترقی ہو جاتی ہے, خوب ترقی ہو جاتی ہے, پھر ایک دور آتا ہے کہ وہ ترقی ریورس ہو جاتی ہے, اور یہ ایک قدم آگے 2 قدم پیچھے. یا فوجی اصطلاح میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہالینڈ میں کھڑے ہوتے ہیں, آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ڈسپرس ہو جائیں, ڈسپرس ہونے کے بعد آپ کو ایک دم پھر کہا جاتا ہے جیسے تھے, تو پھر سارے اپنی اس فارمیشن میں آ جاتے ہیں. اور پاکستان میں 1971 تک یہی چل رہا ہے, اور آج بھی یہی چل رہا ہے. اس سے آگے ہم بات کریں گے, اور اس میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ 71 کے بعد نیا پاکستان بن گیا. اور یہ جو اصل نیا پاکستان تھا وہ اس لیے نیا پاکستان تھا کہ مشرقی پاکستان تو بنگلہ دیش بن گیا. 16 دسمبر 1971 کو فال آف ڈھاکہ, سقوط ڈھاکہ ہوا, اور مشرقی پاکستان جو تھا وہ علیحدہ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا, اور جو مغربی پاکستان تھا وہ نیا پاکستان بن گیا. اور انتخابات ہونے کے بعد پاکستان عوامی لیگ کی قیادت شیخ مجیب الرحمان نے کی, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جناب ذوالفقار علی بھٹو نے کی. ہماری اسٹیبلشمنٹ یہی چاہتی تھی, اور ایسا ہی ہوا. اور اس طرح جو ہے نئی جو گورنمنٹ ہے, نئے انتخابات کے تحت, جو پاکستان کی تاریخ کے شفاف ترین انتخابات کہا جاتا ہے, اس کے بعد ملک 2 حصے ہو گیا. اس کی بھی سقوط ڈھاکہ بھی پورا ٹاپک ہے. اور یہ ساری صورتحال میں امریکن اپنے جو ہے وہ انٹرسٹ کو دیکھتے رہے. کل انشاءاللہ ہم ذوالفقار علی بھٹو سے شروع کریں گے, جو ہے آج ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں.